السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والی 18ویں ایپیسوڈ کا یہ دوسرا شاندار ٹریلر آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، اس ٹریلر کا پہلا منظر ایک ایسی فضا قائم کرتا ہے جس میں جنگ، سازش اور طاقت کے کیل کی بو صاف محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ آنے والی قسط میں دشمن صرف ایک نہیں بلکہ کئی قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک بڑا طوفان کھڑا کرنے والی ہیں۔ منظر کا آغاز ایک ایسے گھنے جنگل سے ہوتا ہے جہاں دور سے گھوڑوں کی ٹھپوں اور سپاہیوں کی حرکت کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد درختوں کے درمیان سے بازنطینی فوج کا ایک بڑا لشکر نمودار ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں بلند جھنڈے ہوا میں لہرا رہے ہوتے ہیں اور ان کی قطاریں انتہائی منظم انداز میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی بڑی لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے ہیں۔ یہ منظر صاف ظاہر کرتا ہے کہ دشمن اب خاموش نہیں بیٹھنے والا۔ وہ عثمانیوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو روکنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آنے والا ہے۔ لیکن ٹریلر کا یہ منظر یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ چند ہی لمحوں بعد منظر بدل جاتا ہے اور ہمیں دکھائی دیتے ہیں دمرحان بے اور شہنشاہ سردار، جو گھوڑوں پر سوار ایک ترکمان قبیلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر عجیب سا غرور اور اعتماد نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی بڑی کامیابی کے بعد یہاں پہنچے ہوں، یا پھر وہ اس قبیلے کے ساتھ کوئی اہم اتحاد قائم کرنے والے ہوں۔ جب وہ قبیلے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک حیران کن منظر سامنے آتا ہے۔ ایک طرف منگول جنگجو کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف قبیلے کے لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ منظر اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے کہ شہنشاہ سردار اور دمرحان بے اب اکیلے نہیں رہے۔ انہوں نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے نئے اتحادی تلاش کر لیے ہیں۔ خاص طور پر منگولوں کی موجودگی اس صورتحال کو اور بھی خطرناک بنا دیتی ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب منگول کسی جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ میدان کو خون سے بھر دیتے ہیں۔ یہ منظر دراصل آنے والی قسط کی سب سے بڑی سازش کی بنیاد دکھاتا ہے۔ ممکن ہے کہ شہنشاہ سردار اور دمرحان بے نے بازنطینیوں اور منگولوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا اتحاد قائم کر لیا ہو جو براہ راست اورحان غازی کی سلطنت کو چیلنج کرنے والا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر آنے والی قسط میں جنگ صرف ایک محاذ پر نہیں بلکہ کئی محاذوں پر بھڑک سکتی ہے، اور شاید یہی وہ طوفان ہے جس کا سامنا اورحان بہت جلد کرنے والا ہے۔ دوسرا منظر ایک ایسا لمحہ پیش کرتا ہے جہاں الفاظ تلواروں سے زیادہ تیز محسوس ہوتے ہیں۔ یہ وہ سین ہے جس میں بغاوت، غداری اور انتقام کی آگ ایک دوسرے کے سامنے آ کڑی ہوتی ہے۔ منظر کا آغاز کراجہ حصار قلعے کے بلند فصیل سے ہوتا ہے، جہاں ایک مضبوط اور باوقار شخصیت کھڑی نظر آتی ہے، محمد بے۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا اعتماد دکھائی دیتا ہے۔ وہ قلعے کے اوپر سے نیچے موجود سپاہیوں کی طرف دیکھتا ہے اور بلند آواز میں حکم دیتا ہے، دروازہ کھولو۔ اس کی الفاظ فضا میں گونجتے ہی قلعے کا بھاری دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لکڑی اور لوہے سے بنا وہ عظیم دروازہ جب حرکت کرتا ہے تو اس کی چیختی ہوئی آواز پوری ماحول کو ایک سنجیدہ اور خوفناک رنگ دے دیتی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد دروازے کے اندر سے ایک قافلہ باہر نکلتا ہے۔ اس قافلے کی قیادت کر رہا ہوتا ہے اوچی بے۔ اوچی بے گھوڑے پر سوار اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر آتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں ایک بنیام تلوار چمک رہی ہوتی ہے۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی لڑائی کے لیے تیار ہے۔ لیکن اسی لمحے اس کے سامنے آکڑا ہوتا ہے آل عثمان کا طاقتور فرمان روا اورحان غازی۔ اورحان کی آنکھوں میں بھی شدید غصہ اور دل میں غداری کے خلاف ایک جلتی ہوئی آگ محسوس ہوتی ہے۔ وہ اوچی بے کی طرف دیکھ کر نہایت سخت اور گونجدار لہجے میں کہتا ہے، جو سر اطاعت کے لیے جھکایا جاتا ہے اس سے بغاوت کے لیے اٹھانے والے تم ہو، میرے حکم کی مخالفت کرنے والے بھی تم ہو، اور میری مملکت پر لالچ بری نگاہ ڈالنے والی بھی تم ہو۔ یہ الفاظ سن کر فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا جاتا ہے، لیکن اورحان یہاں نہیں رکتا۔ اس کی آواز مزید سخت ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے، علاؤدین بے کے خون میں اپنے ہاتھ رنگنے والی بھی تم ہو، اور میں اس غداری کی قیمت لیے بغیر نہیں مروں گا۔ یہ جملہ دراصل صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ ایک اعلان انتقام محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ منظر واضح کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں اوچی بے اور اورحان بے کے درمیان ایک فیصلہ کن مقابلہ ہونے والا ہے۔ ممکن ہے کہ یہی وہ لمحہ ہو جہاں برسوں کی وفاداری اور بغاوت کا حساب ایک ہی میدان میں چکایا جائے، اور اگر ایسا ہوا
تو کاراجہ حصار کی زمین ایک ایسی جنگ کی گواہ بن سکتی ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ناظرین، تیسرا منظر ہمیں ایک ایسے مرحلے میں لے جاتا ہے جہاں جنگ اب صرف ایک خطرہ نہیں بلکہ حقیقت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دشمن اور اتحادی دونوں اپنی اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترتے نظر آتے ہیں۔ منظر کا آغاز ایک گھنے جنگل سے ہوتا ہے۔ درختوں کے درمیان سے گھوڑوں کی تیز رفتار ٹاپیں سنائی دیتی ہے اور چند ہی لمحوں بعد درختوں کے درمیان سے ایک قافلہ نمودار ہوتا ہے۔ اس قافلے کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں اورحان غازی۔ اورحان غازی اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں عزم کی چمک صاف نظر آتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسے پہلی ہی اندازہ ہو کہ آنے والے لمحات میں ایک بڑی جنگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد منظر یکسر بدل جاتا ہے اور اب ہمیں ایک شدید معرکہ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں شہزادی اسپرچا اور اورحان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بازنطینی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ میدان جنگ میں ہر طرف تلواروں کی ٹکر کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ سپاہی ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ اسپرچا کا کردار اس منظر میں خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ صرف ایک شہزادی کے طور پر نہیں بلکہ ایک بہادر جنگجو کے طور پر لڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی بہادری اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آنے والی قسط میں اس کا کردار بہت اہم ہونے والا ہے۔ لیکن جنگ کا منظر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اچانک ٹریلر میں ایک اور طاقتور کردار دکھائی دیتا ہے، شاہنشاہ سردار۔ وہ بھی اپنے بینیام تلوار ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں داخل ہوتا ہے اور ترک سپاہیوں کے خلاف بھرپور لڑائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں انتقام کی آگ واضح دکھائی دیتی ہے۔ یہ منظر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اب جنگ صرف ایک چھوٹے سے معرکے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ کئی طاقتور کردار ایک دوسرے کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ آنے والی قسط میں یہی جنگ ایک بڑے اور فیصلہ کن معرکے میں تبدیل ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر اس میدان میں صرف تلواریں ہی نہیں بلکہ سلطنتوں کی تقدیر بھی ٹکرانے والی ہے۔ ناظرین، چوتھا منظر ایک ایسا خفیہ محفل دکھاتا ہے جہاں طاقتور دشمن ایک جگہ جمع ہو کر مستقبل کی ایک بڑی سازش کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جو آنے والی قسط میں سیاسی کھیل اور دھوکے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ منظر کا آغاز ایک وسیع کمرے سے ہوتا ہے جہاں چند طاقتور شخصیات ایک دوسرے کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ دمیرحان بے، محمد بے، شہنشاہ سردار اور بازنطینی کمانڈر اندریاس، ان سب کے چہروں پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک مشترکہ مقصد کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب کسی ایک بڑے دشمن کے خلاف متحد ہو چکے ہوں۔ دمیرحان بے آہستہ مگر نہایت معنی خیز انداز میں کمانڈر اندریاس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اگر یہ شادی ہو گئی تو بازنطین کی اولاد تخت کو بھول جائے گی اور تم ازنی قلعے کو۔ یہ الفاظ سن کر ماحول مزید سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ حقیقت جو اورحان غازی اور شہزادی اسپرچا کی ممکنہ نکاح سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ جملہ دراصل ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر واقعی یہ شادی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ عثمانیوں اور بازنطینیوں کے درمیان ایک ایسا سیاسی اتحاد قائم ہو سکتا ہے جو کئی طاقتوں کے منصوبوں کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے دمیرحان اور اس کے ساتھی اس رشتے کو ہر قیمت پر روکنا چاہتے ہیں۔ اس منظر سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن صرف تلواروں کے زور پر نہیں بلکہ سیاست اور سازش کے ذریعے بھی اورحان کو شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ یہی وہ لمحہ ہو جہاں دشمن فیصلہ کر رہا ہو کہ اس شادی کو ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اورحان یا اسپرچا کو نقصان پہنچانے کا کوئی خفیہ منصوبہ بنا رہے ہوں۔ اس محفل میں موجود ہر شخص دراصل اپنے اپنے مفادات کے لیے اس اتحاد کے خلاف کھڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ منظر آنے والی قسط میں ایک بڑی سازش اور دھوکے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر دشمن کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو نہ صرف ایک اہم اتحاد ٹوٹ جائے گا بلکہ سلطنت عثمانیہ کو بھی ایک خطرناک بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، پانچواں منظر کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لے آتا ہے جہاں جنگ اور سیاست کے ساتھ ساتھ دلوں کی جنگ بھی شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک خط پورے ماحول کو بدل دیتا ہے اور کئی کرداروں کے جذبات کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ منظر کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب شہزادی اسپرچا اپنے ہاتھ میں ایک خط تھامے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ خط اس کے والد کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ جب وہ اس خط کو پڑھتی ہے تو اس کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ بدلنے لگتے ہیں۔ ابتدا میں اس کی آنکھوں میں حیرت نظر آتی ہے، مگر جیسے جیسے وہ الفاظ کو پڑھتی جاتی ہے اس کے چہرے پر غصہ اور بے چینی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے،
جیسے اس خط کے اندر کوئی ایسی بات لکھی ہو جو اس کے دل کو سختی سے متاثر کر رہی ہو۔ لیکن چند لمحوں بعد منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان غازی اور شہزادی سپورچا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ شہزادی سپورچا اورحان کی طرف دیکھتی ہے اور ایک گہری سانس لے کر کہتی ہے، خواہ مجھے کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے، لیکن شاید میرے والد اس بارے میں درست ہیں۔ اورحان غازی اس کی بات سن کر حیرت سے پوچھتا ہے، کس بارے میں؟ شہزادی سپورچا چند لمحوں کے توقف کے بعد جواب دیتی ہے، تم سے شادی کرنے کے بارے میں۔ ناظرین، یہ الفاظ سن کر ماحول ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ دراصل کہانی کے سب سے اہم موڑوں میں سے ایک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک ایسا سیاسی اتحاد ہو سکتی ہے جو کئی دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دے۔ اسی دوران ایک اور اہم منظر دکھائی دیتا ہے۔ اورحان اور سپورچا محل کے راہداریوں میں سے ایک ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں نیلوفر خاتون۔ نیلوفر خاتون کے چہرے پر بے چینی اور آنکھوں میں کئی سوالات چھپے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً اورحان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے، اورحان میری بات سنو، لیکن اورحان اسے نظر انداز کرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں ابھی نہیں، اور پھر وہ سپورچا کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ منظر نیلوفر خاتون کے دل میں ایک گہری چوٹ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ لمحہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والی قسط میں صرف جنگ ہی نہیں بلکہ جذباتی کشمکش بھی شدت اختیار کرنے والی ہے۔ ناظرین، چونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اس لیے اس دوسرے شاندار ٹریلر کے رہ جانے والے پرتجسس اور دلچسپ مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔